السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہارر سٹوری ہے تو میرے اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں۔ آئیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ میں گارڈن کا رہائشی ہوں۔ میرے سامنے والا مکان 1 سال سے بند تھا۔ اس کے مالک احسن بھائی اپنی فیملی سمیت لندن میں تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو گھر کا تالا مار کر محلے کی نگراں کمیٹی کو اس کی چابی دے دی۔ اس گلی میں ہمارا بچپن گزرا ہے۔ میں اور حامد بچپن کے دوست تھے۔ ہم باقاعدگی سے رات کے کھانے کے بعد گپ شپ لگاتے۔ 12 بجے چوکیدار ہماری گلی میں سیٹی بجاتا ہوا آتا۔ ہم سمجھ جاتے کہ 12 بج گئے ہیں اور ہم اٹھ جاتے، اور دوسرا پھیرا وہ 2:15 لگاتا تھا اور تیسرا تقریباً 4:15 اس کی یہ ٹائمنگ اس لیے ہمیں پتہ تھی کیونکہ ان دنوں میری فراغت کے دن تھے۔ میں رات بھر جاگا کرتا تھا۔ کبھی کبھی کتوں کے بہت زیادہ بھونکنے پر میں باہر گیڑلی میں آ کر جھانک لیتا تھا، اور کبھی بلا وجہ بھی چکر لگا لیتا تھا۔ ایک رات 1:30 کتے بہت زیادہ بھونکنے لگے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ میں کمرے میں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ میں کتوں کو دیکھنے کے لیے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاچا کے بند مکان کو دیکھ کر بھونکے جا رہے ہیں۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھا تھا، وہ بھونکے جا رہے تھے۔ میری زندگی میں کبھی کوئی بھوتیا تجربہ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی میرا اس طرف دماغ گیا۔ مجھے تو کوئی اور بات لگ رہی تھی، اس لیے میں اپنا موبائل لے کر ویڈیو بنانے لگا تاکہ کچھ ثبوت ہو۔ پہلے میں نے سوچا کہ چوکیدار کو فون کروں، لیکن ویڈیو بنانا مجھے زیادہ ضروری لگا۔ اور پھر کتے ایک دم چپ ہو گئے۔ میں جذباتی انسان ویڈیو بنانا چھوڑ کر فون سائیڈ میں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور گیڑلی میں آدھا لٹک کر دیکھنے لگا یہ کیوں چپ ہو گئے۔ میں نے دیکھا ایک لمبا کالا سا آدمی، اس کے پیچھے کوئی عورت ہے۔ وہ چاچا کے گھر سے نکلے ہیں۔ کتے ان کو دیکھ کر چپ ہو گئے جیسے وہ ان کے سردار ہوں۔ اچانک اس عورت نے اوپر مجھے دیکھا، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور دیکھ پاتا۔ میں بالٹی پر پاؤں رکھ کر کھڑا تھا۔ اچانک میرا بیلنس خراب ہو گیا اور میں نیچے گر گیا۔ اچھا خاصا شور پیدا ہوا اس سے۔ اگلی ہی لمحے چوکیدار گلی میں سیٹی بجاتا ہوا داخل ہوا اور 2:15 ہو گئے تھے۔ میں وہی بالٹی کو دوبارہ رکھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اب باہر کوئی نہیں تھا۔ کتے آرام سے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے دل میں کہا یہ کیا؟ میں ادھر ادھر سب جگہ دیکھ رہا تھا، لیکن سناٹا تھا۔ اہل محلہ بے خبر سو رہے تھے۔ چوکیدار جیسے ہی ہمارے گھر کے سامنے آیا مجھے ایسا دیکھ کر رک گیا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں اسے آخر کیا بتاتا۔ میں اسے کچھ نہیں کا اشارہ کر کے اتر آیا۔ اس کے بعد میں سونے لیٹ گیا۔ پھر میں سوچنے لگا وہ کون لوگ تھے۔ ہو سکتا ہے کہ چاچا کے کوئی رشتہ دار ہوں۔ ہم نے پہلے سنا تھا کہ یہ مکان سامان سمیت بھیجا جا رہا ہے۔ وہ لوگ مکان دیکھنے آئے ہوں گے، لیکن اتنی رات کو کیوں آئے ہیں؟ یا ہو سکتا ہے یہ چور ہوں۔ میں یہ سب سوچتا نیند کی وادی میں چلا گیا۔ میں نے سب کچھ سوچ لیا، لیکن یہ نہیں کہ یہ کوئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں شاید ان کو ڈرانے کا موقع ملا، نہ مجھے ڈرنے کا، کیونکہ میں گر گیا تھا اور چوکیدار سب سیٹی بجاتے آ گئے تھے۔ لیکن ان چیزوں کو ڈرانے کے لیے موقع کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہیں اور اپنا وجود رکھتی ہیں۔ یہ بعد میں مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا۔ ابھی مجھے نیند آئے کچھ وقت گزرا تھا۔ 3:45 کا وقت ہوا تھا کہ میری آنکھ پیاس سے کھل گئی۔ جھنجھلاتی ہوئی اٹھ کر نیچے گیا، فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اوپر آیا اور گیڑلی میں کھڑا ہو کر پانی پینے لگ گیا، اور میرے ذہن میں وہی رات والا واقعہ چل رہا تھا۔ اب کی بار میں نے بالٹی میں چڑھنے کی غلطی نہیں کی۔ باہر گلی میں سناٹا اور گھپ کا عالم تھا، اور وہ کتے بھی کہیں جا چکے تھے۔ لیکن جب میری نظر چاچا کی گھر پر پڑی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہر طرح سے جھک کر کوشش کی کہ مجھے کوئی نظر آ جائے۔ جب میری تسلی نہ ہوئی تو میں دوبارہ بالٹی میں چڑھ گیا اور گیڑلی میں لٹک کر دیکھنے لگا۔ اس پوزیشن میں مجھے چاچا جی کے سین کا حصہ اور اس میں لگا درخت دکھائی دے رہا تھا، لیکن اندر ابھی سناٹا ہی تھا۔ میں مایوس ہو کر نیچے اترنے لگا۔ خواہ مخواہ ہی محنت کی، اور پھر مجھے ایک لڑکی دکھی۔ وہ پتہ نہیں سین سے کہاں سے نمودار ہوگی۔ وہ لڑکی درخت کے نیچے کھڑی اوپر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے پہلے کیوں نہیں دکھائی دی؟ میری ساری توجہ اس کو دیکھنے میں تھی، لیکن میں نے دل کو تسلی دی کہ یہ کوئی بھوت نہیں ہے۔ یہ جو گیٹ کھلا ہے یہ کوئی انسان نے کھولا ہوگا۔ میرے چھوٹے دماغ کے مطابق جن بھوت گیٹ تو نہیں کھول سکتے۔ اس وقت چوکیدار پھر سیٹی بجاتا گلی میں داخل ہوا۔ میرا تو سارا دھیان اس لڑکی کو دیکھنے میں تھا۔ چوکیدار جیسی میرے گھر کے سامنے پہنچا تو چھٹک کر رک گیا
اور آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، جبکہ میں چاچا جی کے گھر میں دیکھنے کو لگا تھا۔ اس لڑکی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھ ہی لیا۔ نامناسب روشنی کے باوجود میں اس کی آنکھ سے شعلہ دیکھ سکتا تھا۔ میں تو خوف سے دنگ ہو گیا۔ مجھے چوکیدار دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھا، اور وہ آوازیں بلند آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اس کا آیت الکرسی پڑھنا تھا کہ وہ لڑکی فوراً غائب ہو گئی، اور میرے تو حواس خوف سے سرد ہو گئے۔ نہ میں نیچے اتر رہا تھا، نہ بھاگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی قوت ہے جس نے مجھے روک دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہوا چوکیدار بہادر اور معاملہ فہم آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بات کچھ اور ہے۔ اس نے میرے گھر کی بیل بجا دی۔ بیل کی آواز سن کر میں چونک گیا اور کمرے میں بھاگ کر چادر لے کر دبک گیا۔ اب میں قرآنی آیت پڑھ رہا تھا۔ ابا تہجد کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، چوکیدار کی پوری بات سنی، اور اگلے 10 منٹ میں سارا گھر میرے سر پر پہنچ گیا۔ ابا تو شاید میری گیڑلی میں لٹکنے پر میری کلاس بھی لیتے، لیکن میری حالت دیکھ کر انہوں نے مجھے پانی دم کر کے دیا اور سختی سے تنبیہ کی کہ وضو کرو، فجر ہونے والی ہے، نماز ادا کرو۔ اماں مجھے نیچے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ابا نے نماز پڑھوائی۔ دن چڑھتے چڑھتے مجھے بخار بھی چڑھ گیا تھا۔ ابا، اماں، بھائی، بھابھی سب فکر مند تھے، اور کوئی حالات ہوتے تو میں اپنی خوب خاطر مدارت کراتا، لیکن اس وقت میری اپنی دال پتلی تھی۔ رات جب حامد بلانے آیا تو بھائی نے اس کو میری خراب طبیعت کا بتایا۔ وہ ملنے آ گیا۔ اوے تو کل تک تو بالکل ٹھیک تھا، اور آج ہم نے بریانی کھانے جانا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس پہنچ گیا اور میری شکل دیکھ کر چپ ہو گیا۔ ولید، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا اتر گیا ہے۔ مجھ سے تو جواب ہی نہیں دیا گیا، لیکن بھائی نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا۔ غصہ تو مجھے بہت آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی حامد کو ساری ڈیٹیل بتانے کی؟ میرا کچھ بھی بولنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ 3 دن تک حامد باقاعدگی سے آتا رہا۔ ابا نے بھی 3 دن تک کسی بزرگ سے دم کروایا۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ بھی لے کے دیا۔ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن میں ابھی بھی نیچے لاؤنج میں سو رہا تھا۔ اوپر جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس دن حامد آیا اور اس نے خبر سنائی کہ چاچا جی کے مکان فروخت ہو گیا ہے۔ اس نے دن کو کچھ لوگوں کو سامان لاتے لے جاتے دیکھا تھا، اور حالات نارمل ہو گئے تھے۔ میں پھر سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابا نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور اپنے دوست کو بھی سمجھا لو۔ ابا تو حامد سے بہت چڑھتے تھے۔ ایک تو محلے کی بات تھی، دوسرا ابا کا یہ کہنا تھا کہ ان باتوں کے ذکر سے وہ چیزیں اور بھی بڑھتی ہیں۔ دوسرا میرے خاندانی ابا کو یہ بھی تھا کہ کسی کو پتہ چلا کہ میں رات کے اس پیر گیڑلی میں کھڑا ہو کر تانگ جھانگ کر رہا تھا تو خاندان کی عزت پر مٹا لگ جائے گا۔ بقول ان کے شریف لوگ اس وقت سوتے ہیں۔ اب ابا کو کیا پتا ہے کہ میں تو جاسوسی کر رہا تھا۔ حامد نے بھی ابا کے ڈر سے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ پھر ایک دن چاچا جی کے مکان میں ایک فیملی آ گئی۔ میری اور حامد کی بیٹھک پھر سے لگنے لگی تھی۔ اس دن ہماری ملاقات سلیم سے ہوئی۔ سلیم لوگ ہی چاچا جی کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، اور وہ بھی ہماری بیٹھک میں شامل ہونے لگا۔ خیر میں تو نہیں، لیکن حامد کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے تھے۔ وہ روز میرے آنکھیں دکھانے کے باوجود گھما پھرا کر سلیم سے پوچھتا تھا، اور سناؤ، دل لگ گیا، گھر کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 2 ہفتے گزرے ہوں گے کہ ایک دن سلیم ہمیں چپ چپ سا لگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یار ایک عجیب بات ہوئی۔ رات میری آنکھ 3 بجے کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ امی میرے کمرے سے نکل رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ امی نے جو ابھی بہن کی شادی میں سوٹ سلوایا تھا وہی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو تم کو امی کے سوٹ پر اعتراض تھا؟ حامد فوراً بول اٹھا۔ سلیم چپ ہو کر ہماری شکل دیکھنے لگا۔ حامد کو تو بس جلدی ہوتی تھی کہ ساری بات جاننے کی۔ تم اس کو بولنے تو دو، میں نے روکا۔ پھر سلیم نے جو ڈیٹیل بتائی وہ خوفناک تھی۔ بقول اس کے ان کے سب گھر والوں کا کہنا ہے کہ امی رات کو چکر لگانے بچوں کے کمرے میں آتی ہیں، جبکہ امی پہلے کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن اب باقاعدگی سے امی رات کو گھر میں گھوم رہی ہوتی ہیں، جبکہ امی کا کہنا ہے کہ وہ تو نہیں آتی۔ اور جب میں نے یہ تیار والے لباس میں کمرے سے نکلتے دیکھا تو میں ان کے پیچھے بھاگا کہ امی اس ٹائم کہاں جا رہی ہیں، لیکن وہ تو جیسے ہی کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو گئی۔ میں جب امی کے کمرے میں گیا وہاں امی بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی، اور تب سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یار یہ تو وہی حامد جس طرح آنکھیں گھما کر بولا، اس کے اس انداز سے سلیم چونک گیا۔ اس نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کے زور دینے پر مجبوراً مجھے بتانا پڑا۔ میری بات نے سلیم کی بات پر مہر لگا دی۔
اس کا مطلب جو عورت رات کو گھومتی ہے وہ اس کی والدہ نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میرے پاس اس مسئلے کا حل وہی بزرگ تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بقول سلیم کے اس کے والد جن بھوتوں کو نہیں مانتے تھے اور نہ ہی کسی علاج کو، اور ابھی گھر والوں کو اتنا اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن شک تھا کہ کچھ ہے۔ اب اس میں کیا کر سکتے تھے؟ سلیم نے یہی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں چوکیدار کی سیٹی کی آواز آئی اور ہماری محفل ختم ہو گئی۔ 12 بج چکے تھے اور اس رات کچھ ایسا ہوا کہ سلیم کے والد کو ماننا پڑ گیا۔ رات کے پیر اس کے ابو پانی پینے اٹھے تو جگ میں پانی نہیں تھا۔ امی بے خبر سو رہی تھی۔ جب وہ کچن میں گئے تو ان کی نظر سلیم کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑ گئی۔ وہ تو ڈر کی وجہ سے لائٹ آن کر کے سو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیگم سلیم کے سرہانے بیٹھی ہیں اور اس کے سر پر انگلیاں پھیر رہی ہیں۔ اور کیا ہی سلیم کے ابا نے چیخ ماری اور وہ پورا محلہ اٹھ گیا۔ وہ شاید کمزور دل کے تھے اس لیے بے ہوش ہو گئے۔ محلے والے اسپتال لے گئے۔ ہوش آیا تو وہ بہکی بہکی سی باتیں کر رہے تھے، تو کچھ طبیعت سنبھلی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ابا کے مشورے پر وہ ابا کے ساتھ ہی ان بزرگ کے پاس گئے۔ ایک لمبا علاج چلا اور ایسے علاج سے اتنا ہو گیا کہ ان لوگوں کو چیزیں دکھائی دینا بند ہو گئی، لیکن کچھ مسئلے چلتے رہے۔ خیر، آج بھی اس گھر میں سلیم کے گھر والے رہتے ہیں۔ سلیم خود تو گلشن اقبال میں رہائش پذیر ہے اور حامد قطر چلا گیا ہے، اور میں بھی نوکری کی غرض سے حیدرآباد میں ہوتا ہوں، اور جب چھٹی میں گھر جانا ہو تو وہ وقت مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ اب میں مانتا ہوں کہ مخلوقات ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کے آس پاس ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کیجیے۔